ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنے والے اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے 573 نئے معاملات کی تصدیق۔ انتظامیہ کا 9ویں جماعت تک تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے اور 10ویں سے 12ویں جماعت تک 1 ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ ملک میں کووڈ-19 کے نئے معاملات سامنے آنے میں اضافے کا رجحان جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 93,000 سے زائد معاملات کی تصدیق۔ اور جموں کشمیر میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم ناخوشگوار رہنے کی متعلقہ محکمے کی پیشگوئی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک نئی سوچ و فکر اور وسیع النظری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں ملیٹنسی اور ان کے حمایتیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی سرکار ایک نئی تعلیمی پالیسی پر کام کر رہی ہے جس میں پولیس اور فوج کے ان جوانوں کی خدمات کو بھی یاد کیا جائے گا جنہوں نے ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے ملیٹنسی اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کی۔ SKICC میں آج گلوبل اسٹریٹجک پولیس فاؤنڈیشن پونے کے اہتمام سے جان نچھاور کرنے والے پولیس اور فوج کے اہلکاروں کے لواحقین کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنے والے اہلکاروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سری نگر میں جاری ٹولپ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آرنامنٹل چیری تھیم گارڈن سکورا کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان بھی موجود تھے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے وازوان فوڈ کورٹ اور ہینڈلوم اور دستکاری نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر اور کیرالہ کے گورنر نے کہا کہ اس فیسٹیول کے دوران سیاحوں اور دیگر لوگوں کو بہت ساری ثقافتی سرگرمیوں، موسیقی کے پروگراموں اور ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ مصنوعات سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول غیر مقامی لوگوں کو کشمیر کی روایات اور کلچر کے حوالے سے اہم جانکاری فراہم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر کشمیر PK پھولے، سیکریٹری ٹورزم سرمد حفیظ، کمشنر سیکریٹری فلوریکلچر شیخ فیاض اور کئی دیگر اعلی افسران موجود تھے۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں اضافے کا رجحان جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 573 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 122 معاملات کی صوبائی جموں سے اور 451 معاملات کی کشمیر صوبے سے تصدیق ہوئی ہے۔ اس مدت کے دوران کووڈ سے متاثرہ 3 مریض فوت ہو گئے ہیں، البتہ 189 کووڈ مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ دریاسنا کووڈ معاملات کے بڑھتے رجحان کے تناظر میں جموں کشمیر انتظامیہ نے 9ویں جماعت تک تمام سکول کل سے 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 10ویں سے 12ویں جماعت تک کے لیے تمام سکول 1 ہفتے تک بند رہیں گے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یوٹی میں کووڈ صورتحال اور نئے معاملات سامنے آنے کے رجحان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 9ویں جماعت تک سبھی تعلیمی ادارے کل سے 18 اپریل تک، جبکہ 10ویں سے 12ویں جماعت تک تمام تعلیمی ادارے کل یعنی 5 اپریل سے 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ حکم نامے کے مطابق سماجی اور دیگر اجتماعی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 200 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ ملک میں جاری دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت کل 27,38,000 سے زائد لوگوں کو کووڈ ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح بھارت نے تقریباً 7,60,00,000 کووڈ-19 کے ٹیکے لگا کر ایک اور کامیابی حاصل کی۔ وزارت صحت کے مطابق اس مہم کے تحت لگ بھگ 5 کروڑ افراد کو کووڈ-19 کی پہلی خوراک جبکہ 8 لاکھ سے زائد افراد کو اس ویکسین کی دوسری خوراک دی گئی۔ تاہم کووڈ-19 کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح کچھ کم ہو کر 93.14% ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے 93,249 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ باقی خبریں وقفے کے بعد۔ کم آن بوائز، لیٹس گو پریکٹس۔ ارے رک یار، میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط انٹری کا پرابلم ہو گیا ہے۔ ارے تو بینک کو کمپلین کرنا۔ بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے بٹ وہ گوگلی پہ گوگلی ڈالے جا رہا ہے۔ تو RBI کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو۔ رک میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے کرکٹ میں 3rd امپائر، ویسے ہی RBI کا بینکنگ اومبڈسمین۔ RBI کہتا ہے اگر بینک آپ کی کمپلینٹ کو 1 مہینے میں نہیں سلجھاتا تو آپ RBI کے کمپلین مینجمنٹ سسٹم پر آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ RBI کا آسان طریقہ ہے آپ کی کمپلینٹ سلجھانے کا، اور وہ بھی فری۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کووڈ سے وابستہ معاملات اور ٹیکہ کاری کا جائزہ لینے کی خاطر اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں کابینہ سیکریٹری، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری، محکمہ صحت اور نیتی آیوگ کے ممبر VK پال کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی۔
कोविड-19 के बढ़ते हुए मस्बत मामलात के पेश नज़र जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एक खुसूसी पहल हिफाजत का आगाज किया, जिसके तहत सिविल सोसाइटी के नौजवान जिले में एहतियाती तदाबीर पर मिनोअन अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि ये नौजवान सिविल सोसाइटी के रजाकार मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी को बरकरार रखने और हाथों की सफाई के अलावा कोविड टीका लेने के बारे में लोगों को लाजमी जानकारी फराहम करेंगे। श्रीनगर इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट्स और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल टीम्स को तश्कील दिया है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज कायम किए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों का अचानक मुआयना किया। इन मराकज पर जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का बरसरे मौका जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने चाडूरा, पांजन, हांजूरा और डांगरपोरा समेत कई दीगर इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आज काजीगुंड में यात्रा ट्रांजिट कैंप, FCI गोदाम, मीर बाजार और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड का दौरा किया, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए दस्तयाब रखी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुत्तलिक अफसरान को यात्रियों के लिए बेहतर सहूलियात दस्तयाब रखने की तलकीन की। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर अफसरान थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिक्किम सौरा जाकर वहां जेर इलाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला से मिले और उनसे उनके वालिद की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आला दर्जे की तिब्बी खिदमात दस्तयाब रखी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि कोविड-19 से मुतासिर होने की वजह से सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जेर इलाज है, की फौरी सेहतयाबी और तंदुरुस्ती की दुआ की गई। दुआया मजलिस में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के दीगर कई लीडरान और ओहदेदारों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक और सीनियर लीडर और माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने भी पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने बाबा रिशी में आतिशज़दगी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतासिरीन को की बाज़ाबादकारी और उनके रोजगार को दोबारा बहाल करने के लिए इक़दामात की अपील की। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जेर तामीर अदीजन दमहाल पुल के मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पुल मार्च 2022 तक मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर ने लरू मरहामा में रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर के काम का भी मुआयना किया। उन्होंने मुत्तलिका एजेंसियों को तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह दिन गुड फ्राइडे के बाद की इतवार को मनाया जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक यह दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने के बाद उनके दोबारा नमूदार होने की याद में मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को ईस्टर की मुबारकबाद दी है। मारूफ अदीब, शायर और मौर्रिख अब्दुल अहद आज़ाद की 73वीं बरसी के मौके पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से बदरन मकाम में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मरहूम आज़ाद की जिंदगी और अदबी कारनामों पर कई मकाले पेश किए गए। तकरीब की सदारत सैयद बशीर कौसर ने की। इस मौके पर मरहूम आज़ाद के नाम से मंसूब अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज मेमना में आज़ाद के नाम पर एक अलहदा चेयर कायम की गई। तकरीब में गुलाम हसन गमगीन की तसनीफ आबिर अहमद भी इजरा की गई। टाउन हॉल गांदरबल में आज मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान शाह मुस्तफ़ा अलवी की तसनीफ मुआरिफुल अबरार बहरे बेकिनार की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। ये किताब हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की चहल असरार का कश्मीरी तर्जुमा है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर प्रोफेसर बशर बशीर और प्रोफेसर गुलाम नबी हलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। श्रीनगर में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए रमजान फेस्टिवल का आगाज किया गया। 12 दिनों तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मकामी शहरियों और सयाहों के लिए लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नुमाइश की जा रही है। फेस्टिवल में खवातीन के लिए पाकिस्तानी, पंजाबी और भागलपुर के मलबूसात की भी नुमाइश की जा रही है। कुलगाम पुलिस ने आज लारू क्रॉसिंग पर एक सिक्योरिटी को रोककर 2 मुश्तबह अफराद रमीज अहमद गनाई और यासिर अहमद शाह को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 700 ग्राम चरस के अलावा कुछ नशीली अद्वियात बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बडगाम जिले के धारमुना इलाके से एक शख्स की लाश बरामद की गई, जिसकी शनाख्त मालमू मागाम के 27 बरस के अली मोहम्मद के तौर हुई है। ये
میت یوں ہی مالبو پہنچائی گئی تو وہاں صف ماتم بچھ گئی اور احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قصورواروں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ پائین شہر میں راجوری کدل ڈومپورہ محلہ میں غنی اسٹیڈیم کے پاس مقیم آبادی کا کہنا ہے کہ انہیں پچھلے 3 برسوں سے پینے کے پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس علاقے کے لیے اگرچہ پانی کی پائپس کی منظوری دی جا چکی ہے، تاہم ابھی تک لوگوں کو ان پائپس سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں ماؤ نوازوں کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ آج سکما ضلع کے جگرگنڈا علاقے سے مزید 20 لاشیں ملی ہیں۔ ایک جوان ابھی بھی لاپتہ ہے۔ گھات لگا کر اس حملے میں 25 سے زائد سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اس حملے میں سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کمبوں کے ساتھ تعزیت کی ہے اور کہا ہے کہ پورا ملک دکھ کی اس گھڑی میں ان سوگوار کمبوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی جاں بحق ہوئے اہلکاروں کو خراج پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ان جوانوں کی قربانی کو ملک کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت تھی، تاہم ہمارے نمائندے کے مطابق قاضی گنڈ سے بانہال تک بھاری ٹریفک جیم کی وجہ سے شاہراہ پر گھنٹوں تک ٹریفک متاثر رہا اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہراہ پر کل گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے چند روز کے دوران موسم ناسازگار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ متعلقہ محکمے کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ آج اور کل سے ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ 6 اور 7 اپریل کو یہاں کے موسم پر مغربی ہواؤں کا کچھ زیادہ اثر ہوگا، جس کے نتیجے میں گلمرگ، سنمرگ، گریز، تلیل کپواڑہ کے کرنا سیکٹر، شوپیاں کے اوپری علاقوں، جموں صوبے کے پیر پنچال رینج، لداخ خطے کے زانسکار سب ڈویژن اور دراس جیسے بالائی علاقوں میں بھاری بارش یا برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ موسم سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنے والے اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے 573 نئے معاملات کی تصدیق۔ انتظامیہ کا 9ویں جماعت تک تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے اور 10ویں سے 12ویں جماعت تک 1 ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ ملک میں کورونا وائرس کے نئے معاملات سامنے آنے میں اضافے کا رجحان جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران 93,000 سے زائد معاملات کی تصدیق اور جموں کشمیر میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم ناخوشگوار رہنے کی متعلقہ محکمے کی پیشگوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری YouTube چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔